السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور سنتوں کے احیاء کے سلسلے میں سے قبول فرمائے۔ مدرسہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے یہ سلسلہ جو معاشرے میں سنتوں کے احیاء کے لیے شروع کیا گیا ہے، ایک بہت ہی مبارک سلسلہ ہے، اور اسی مبارک سلسلے کی یہ کڑی ایک عام سنت الرمایہ تیر اندازی کی سنت کے حوالے سے آج اس سنت کے احیاء کے حوالے سے یا کسی چیز کے اس سنت کے عام ہونے کے حوالے سے سب سے پہلے ایک بنیادی نظریے کی یاد دہانی اور تازگی پہلے مفید رہے گی کہ ایک چیز جسے اسلام عام قرار دے، جو ہمارے اس محاضرے کا ابتدائی مین آؤٹ لائن تھی، اس میں بھی پہلا نقطہ یہی ہے کہ تیر اندازی کا اسلامی مقام، اسلام میں تیر اندازی کا مقام کیا ہے۔ تو اس سے قبل یہ سمجھنا زیادہ مفید رہے گا ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے کہ اسلام اگر کسی چیز کو عام قرار دیتا ہے تو اس سے اس چیز کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو جس طرح کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی صنعت، کوئی بھی فیکٹری اپنی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کا ایک یوزر مینول ڈیفائن کرتی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بتاتی ہے۔ کار کی کمپنی اگر ایک کار بناتی ہے تو چہ جائے کہ وہ کار آپ کی ہو جاتی ہے، آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کار کی فیکٹری کے بنائے گئے اصول و ضوابط اور استعمال کے طریقوں کے مطابق اسے استعمال نہ کریں تو وہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان دے گی۔ کار آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اگر جیسے انہوں نے بتایا ایسے سوئچ آن ہوگا، ایسے کلچ دبے گا، ایسے گیئر لگے گے، ایسے سپیڈ دبائی جائے گی، ایسے کنٹرول ہوگی تو یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اور اگر اس کے برخلاف آپ اپنی مرضی کریں گے اس کے ساتھ تو یہ فائدے کی بجائے آپ کو نقصان پہنچائے گی، موت تک بھی لے جائے گی۔ تو یہ تو ایک انسان کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین کی بات ہے، جبکہ انسان تو خود ایک انتہائی پیچیدہ نظام کا حامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تخلیق ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا آج کے دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اس زندگی کو آزمانے پہ لگا رہے ہیں۔ تو انسان جتنا بھی آزمائے گا کہ اپنی زندگی اور معاشرت گزارنے کے لیے جو مختلف نظام بنائے گا، سوشلزم، کمیونزم، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، دینی طور پہ، اگر وہ اپنی عقل و فہم سے بنائے گا تو انسان کمزور ہے، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا نظام بھی ناقص ہوگا۔ اور اگر وہ ساری زندگی اسی آزمائشوں میں گزار دے گا تو آخر کار نقصان اٹھائے گا۔ جبکہ اسلام یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈیوائن یوزر مینول ہے کہ ایک انسان کیسے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے، وہ اس کے خالق کی طرف سے بیان کردہ ایک نظام ہے، اور اس نظام کی کامل ترین جو کیا کہتے ہیں شکل ہے کہ یہ نظام اپنی کامل صورت میں جس روپ میں آتا ہے اسے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہر اعتبار سے۔ جس بھی فیلڈ بھی میں آپ کو رہنمائی چاہیے کہ اس فیلڈ میں کیسے ایک بہتر پرفارم کر سکوں جو میری دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اچھی صورت ہو، خیر والی صورت ہو، تو اس کے لیے آپ کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے رہنمائی لینی ہوگی۔ اور سنتیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک طریقوں کا نام ہے جو اسوہ حسنہ میں آئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان سنتوں کا احیاء معاشرے کی بھی ضرورت ہے، ایک فرد کی بھی ضرورت ہے۔
اور ان کی برکات سے انسان اپنی زندگی کو دنیا میں بھی اچھے طور پہ گزار سکتا ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس کے دنیاوی، جسمانی، روحانی، ذہنی ہر طرح کے فائد ملتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری ابتدائی کہ ایک چیز اسلام میں عام ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو اب ہم دوسرے اس کے رخ کی طرف جاتے ہیں کہ اسلام میں اب تیر اندازی کتنی عام ہے۔ اسلام میں جو سب سے عام چیز قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ انفال کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہاری جتنی استطاعت ہو تم قوت بناؤ، قوت تیار کرو۔ امر کے ساتھ ہے، وجوب کے ساتھ ہے، ایک قطعی حکم ہے کہ تم قوت تیار کرو۔ اب یہ قوت ہے کیا؟ اس قوت کا مطلب کیا ہے؟ کون سی قوت اس سے مراد ہے؟ اور یہ قوت اتنی اہم کیوں ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی، منبر رسول پہ تشریف فرما ہو کر اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمایا، اور پھر اس عام حکم کی تعمیل کے لیے، تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ آ سکے، کوئی اس میں ابہام نہ رہے، متوجہ فرمایا، الا ان القوۃ رم، خبردار، ہوشیار، متوجہ، کہ بے شک قوت تیر اندازی میں ہے۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، الا ان القوۃ رم، ہوشیار، خبردار، قوت تیر اندازی میں ہے۔ کوئی ابہام باقی نہ رہے، مسلمان 1400 سال آنے والا مسلمان بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اسے کوئی ابہام نہ رہے۔ دوبارہ ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ، الا ان القوۃ رم، خبردار، ہوشیار، قوت تیر اندازی میں ہے، پھینک کر مارنے میں۔ اب اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت بنانے کا حکم دیا، قوی بننے کا حکم دیا۔ اب یہ حکم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت حکومت، بحیثیت خاندان اور بحیثیت فرد بھی ہماری طرف متوجہ ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک بڑا نظام ہے، تو ان کے ذمے اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنی اس قوت کو، خصوصاً پھینک کر مارنے والی قوت کو، دور سے مارنے والی قوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اس میں محنت کریں، اس پہ ریسرچ کریں، اس میں کوشش کریں، جتنی استطاعت ہو سکتی ہے اس میں اپنی صلاحیت کو، قوت کو، استعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اس کے لیے خصوصی افراد کو تیار کریں، زیادہ سے زیادہ ماہر افراد کو تیار کریں، اور دیگر جو بھی قوت کے عناصر ہیں ان کو اجتماعی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہی حکم ایک فرد سے بھی مخاطب ہے کہ ہر فرد بھی قوی بنے، ہر فرد بھی قوت حاصل کرے۔ کیوں کہ یہ دین فرائض والا دین ہے، اس دین میں احکامات ہیں اور ان احکامات کو پورا کرنا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات کو ماننا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر انہیں پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات، یہ شریعت انسان کے جسم کی طرح مخاطب ہوتی ہے۔ نماز جسم نے پڑھنی ہے، اس میں حج جسم کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جب دین اسلام کے اتنے بڑے بڑے اہم احکامات، نماز ہو گیا، حج ہو گیا، جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا، یہ سارے احکامات ہم نے جسم کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ ان میں کسی قدر ایک جسمانی قوت کی، طاقت کی، استعداد کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسے یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اور ان احکامات کے لیے قوت کا ہونا، جسم کا قوی ہونا کسی قدر ضروری ہے، تو اسی لیے
اپنے جسم کو اس کے لیے تیار کرنا بھی ہمارے لیے اسی قدر ضروری ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز سب سے بڑا فرض، اہم ترین حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اب یہ نماز زندگی کے آخری دن تک ہمارے اوپر فرض ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم نے نماز کو پڑھنا ہے، اللہ کے اس حکم کو بجا لانا ہے۔ تو حت الوسع، جتنی ہماری استعداد ہے اس استعداد کے مطابق زندگی کے آخری دن کی نماز کے لیے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اپنے جسم کو فٹ رکھنا کہ ہماری وہ نماز بھرپور طریقے سے ادا ہو سکے، اس میں قیام، سجود، رکوع ہر ٹھیک طریقے سے ہو سکے، اپنے جسم کو اس کے لیے تیار رکھنا ہمارے لیے اسی قدر ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اس موضوع پہ قوت کے عنوان سے بہت جگہوں پہ یہ بیان ہوا، اور خصوصاً اس کا ایک پہلو کہ جتنی بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو ذمہ داریاں ہیں کہ امت تک کلمے کی دعوت پہنچانا، دین حق کی دعوت پہنچانا، آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اس صفت قوت کو، جسمانی قوت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور کسی بھی اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے قوی امین، کہ اس کا امانت دار ہونا اور اس کا قوی ہونا ایک لازمی شرط قرار دی گئی۔ جبرائیل امین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کا بیان فرمایا کہ وہ اتنی اہم ذمہ داری پہ ہیں، تو ان کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ قوی ترین فرشتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، اور تیسری ایک چیز کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ، کہ قوی مومن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور بہت خیر والا ہے کمزور مومن کی بنسبت، یعنی یہ قوی ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، قوت والا ہونا اللہ کے ہاں پسندیدہ بنا دیتا ہے انسان کو، اور اس سے خیروں کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس قوت کے لیے جو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے، آپ قرآن پاک میں دیکھیں 9 طبقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا، بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المقسطین، تقریباً 9 طبقات ہیں۔ ان طبقات میں بھی جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا قوت کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اور یہیں سے ایک اور نقطہ معلوم ہوتا ہے قوت کا، کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قوت کا حکم دے رہے ہیں، قوت اپنی استعداد کے مطابق تیار کرو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے توکل کیا جائے، 70 کے قریب آیات توکل پہ آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا توکل کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور اسے ہم تیر اندازی کے تناظر میں دیکھیں گے کہ تیر اندازی میں ایک ترکوں کا محاورہ ہے، اس کی روشنی میں توکل کا یہ فلسفہ بہت اچھے انداز سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کا تو حکم دیا، لیکن تیاری کا، قوت کا، جتنی تمہاری استعداد ہے، جتنی تم تیاری کر سکتے ہو، جتنے تم اسباب مہیا کر سکتے ہو، وہ حکم لازم قرار دے دیا، اور اس کے بعد آگے توکل کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے تعطل ہے، اسباب کو ترک کرنا ہے، جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ ترکوں کے ہاں ایک محاورہ ہے بڑا مشہور تیر اندازی میں، وہ فرماتے ہیں کہ مہارت، انسان کی مہارت صرف کمان کھینچنے تک ہے، کہ آپ کتنی مہارت سے کمان کھینچ سکتے ہیں، میں کہ تیر اندازی میں مہارت کمان کھینچنے تک ہے، آگے نشانے تک اسے قدرت پہنچاتی ہے۔ یعنی آپ نے بہت ہی مہارت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ تیر تیار کیا، ایک اچھی کمان تیار کی، اس کی مشقیں کی، اپنے جسم کو اس کے لیے تیار کیا، نشانے کی مشقیں کی، اور اس کے بعد جب آپ نے اپنی باڈی پوزیشن، قیام، باقی اصول و رمایہ کو اچھے انداز سے پورا کیا،
اور اس کے بعد جب آپ نے کمان کھینچی، یہاں تک آپ کی استطاعت تھی، اب جو ہی آپ نے کمان سے تیر چھوڑ دیا، اس سے آگے توکل شروع ہو جاتا ہے کہ اب وہ آگے نشانے پہ جائے نہ جائے، اسے قدرت نشانے تک پہنچائے یا نہ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ قوت حاصل کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ ان القوت الرم، کما قال کہ قوت تیر اندازی میں، اس کی روشنی میں اب آپ کے سامنے ایک یہ رخ واضح ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں قوت کا کیا مقام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم، قطعی حکم ہے، اور اس کی جو براہ راست تفسیر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسے تیر اندازی میں اسے سب سے مقدم رکھا ہے، تیر اندازی کی طرف تیر اندازی کی طرف پوری امت کو اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ یہ ایک عمومی اصطلاح ہے، پھینک کر مارنے والی کسی بھی چیز پر بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن جتنا آپ اس میں آگے انشاءاللہ اس کے پہلو آئیں گے تو ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی کہ مروجہ جو جتنے بھی اسلحے ہیں، نشانہ بازی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ایک پسٹل سے لے کر راکٹ و میزائل تک، وہ سارے اس رم میں داخل ہیں، لیکن اصل جو حکم ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، کہ تیر اندازی کا جو ایک قدیم تسلسل ہے تیر اندازی کا، وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت برقرار ہے۔ موجودہ دور میں، موجودہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو گئی، اس پھینک کر مارنے کے اسلحے میں جتنی بھی استعداد بڑھ گئی، اس سب کے باوجود یہ اصل حکم اپنی جگہ برقرار ہے۔ جس طرح مسواک سے ایک مقصود منہ کی صفائی تو ہے، اور وہ دیگر کئی طریقوں سے بہت اچھے طریقے سے حاصل تو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مسواک اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت اور اصل قائم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، تو اس سے ہمیں آگے انشاءاللہ اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ یہ تیر اندازی کا اسلامی مقام کیا ہے۔ اس میں دوسری طرف جو بڑی چیز آتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر اندازی کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ اس عنوان سے ہمیں یہ بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اسلام کے اندر تیر اندازی کا مقام کیا ہے۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیر اندازی کے ساتھ نسبت اور تعلق کو ہم دیکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا کہ تیر اندازی کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی زندگی سے اگر اس کا آغاز کیا جائے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کچھ عرصے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی جو بنو سعد کی تھی وہاں پر تشریف لے گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ تو سیرت حلبیہ ام السیر کہلاتی ہے، سیرت کی کتابوں میں بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ روایت ملتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی عمر کا 4 سال کا عرصہ آپ نے بنو سعد کی بستی میں گزارا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ وہاں تھے یہ 4 سال کے اس ابتدائی عرصے میں، تو ان کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بچوں کے ساتھ تیر اندازی فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ بنو سعد بنو حوازن کی وہ کی شاخ ہے جو عرب کا سب سے تیر اندازی میں ماہر ترین اور مشہور ترین قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور غزوہ حنین کے موقع پہ انہی کی شدید ترین تیر اندازی کی وجہ سے پوری جنگ کا ماحول ایک دفعہ پلٹ گیا تھا۔ تو آپ اس رخ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو براہ راست ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں، اور بنو سعد میں پرورش پا رہے ہیں، تو عرب کے سب سے مشہور تیر اندازی میں مشہور قبیلے میں اپنے ابتدائی 4 سال گزار رہے ہیں، اور وہاں پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
تیر اندازی سیکھی. اور پھر یہ تیراکی جو ہے 6 سال کی عمر کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ گئے، فرمایا بنو نجار کے بستی کے ساتھ ایک تالاب تھا، وہاں پر میں نے اس عمر میں تیراکی سیکھی. اور 8 سے 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں روایات مل جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں یہ اونٹ پر اور گھوڑے پر بھی سواری فرما لیتے تھے. تو جہاں اوپر یہ تذکرہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے قوت بنانے کا حکم دیا، اتنی تاکید فرمائی، اتنے فضائل بیان فرمائے، تو اسلام نے بھی کوئی قوت بنانے کے حوالے سے کوئی نصاب دیا یا ہمیں چائنا، جاپان اور کوریا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ تو اسلام کا جو قوت بنانے کا ایک نظام ہے، ایک نصاب ہے، اسے الفروسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ اس کے تحت 6 بڑے عناصر آتے ہیں. ان میں سب سے بنیادی جو پہلا عنصر ہے وہ تیر اندازی ہے، اور اس کے بعد تیراکی ہے، گھوڑ سواری ہے، تلوار بازی ہے، نیزہ بازی ہے، اور چھٹے نمبر پر کشتی ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 فنون میں خود بھی انہیں کیا اور اس کے فضائل ارشاد فرمائے. اور ان میں سے جو سب سے اہم ترین الفروسیہ کا عنصر ہے وہ یہ الرمایہ ہے، تیر اندازی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیر اندازی کے حوالے سے حرب فجار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان نبوت سے پہلے 20 سال سے کم عمر تھی، کچھ سال کم تھی، اس وقت میں یہ جنگ ہوئی، عرب کے قبائل کے مابین جنگ ہوئی، قریش کے اور دوسرے قبائل میں. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں اپنے اس جنگ میں شریک ہوئے اور اپنے جو چاچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے، تیر اندازی میں ان کی معاونت کی، ان کو تیر پکڑایا. اور بعد میں ایک آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ ایک تیر کے بدلے 3 افراد جنت میں جائیں گے. پہلا وہ شخص جو اچھی نیت سے تیر بنائے، دوسرا وہ جو تیر اندازی میں معاون ہو، تیر پکڑائے یا دور پھینکے ہوئے تیر کو لا کر واپس دے، تیر انداز کی معاونت کرے، اور تیسرا وہ شخص جو خود تیر اندازی کرے یا تیر چلائے. تو اس اعتبار سے یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ تیر اندازی میں معاونت کرنا یا تیر پکڑانا، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اس حصے میں، نوجوانی کے عالم میں اس جنگ میں شریک ہوئے اور تیر اندازی کو اس انداز میں اختیار کیا کہ اس جنگ میں اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے. پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تیر اندازی کے بارے میں جو روایات آتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کرام تیر اندازی فرما رہے تھے. صحابہ کرام کے 2 گروہوں کے درمیان تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا تھا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ لوگ تیر اندازی کرو، میں فلاں گروپ کے ساتھ ہوں. یعنی 2 ٹیمیں صحابہ کرام کی تیر اندازی کر رہی تھیں. اسی سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد افضل ترین طبقہ ہے انسانوں کا، وہ اس عمل کے اندر مشغول ہیں، تیر اندازی کے عمل کے اندر. اس سے آپ صرف یہی ایک چیز بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمت ہو، محبت ہو، تو یہی چیز ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے کہ انبیاء کے بعد اتنا بڑا عظیم طبقہ صحابہ کرام کا وہ تیر اندازی فرما رہے ہیں. اور پھر اس منظر کو ذرا قریب سے دیکھیں اور اس کا لطف اٹھائیں، اس کی نورانیت کو محسوس کریں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کرام آگے کس عمل کے اندر مصروف ہیں؟ تیر اندازی کے عمل کے اندر. کہیں ذکر اذکار کی مجلس نہیں، کوئی اور نیکی کا کام یا قرآن پاک کی تلاوت یا وہ نہیں، بلکہ ایک میدان کے اندر ایک تیر اندازی کا مقابلہ جاری ہے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلے کے اندر تشریف لا رہے ہیں. اور ایسے موقع پر
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہیں ڈانٹ رہے ہیں نہ اور کچھ فرما رہے ہیں، بلکہ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ تیر اندازی کرو، اور میں فلاں گروہ کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہے وہ ایسے فالتو نہیں ہے، ہر بات عام ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میں فلاں گروہ کے ساتھ ہوں تیر اندازی کے، تو دوسرے جو ٹیم تھی، جو دوسرا گروہ تھا، انہوں نے تیر اندازی روک دی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے تیر اندازی روک دی؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ ان کی طرف ہوگے تو ہم کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں آپ کے مقابلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مقابلہ جاری رکھو، میں آپ سب حضرات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف غزوات میں مختلف مواقع کے اوپر تیر اندازی سے جو نسبتیں ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو خود دعا دی۔ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جب غزوہ بدر کے لیے سفر روانہ ہوئے، تو یہ تقریباً تیسری یا چوتھی منزل بنتی ہے مدینہ سے نکل کر بیوت سقیہ، اس سے آگے مفرحات کا علاقہ آتا ہے، اور اس سے اگلا جو منزل ہے قریبی علاقہ تربان کا۔ تو مغازی للواقدی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جب اس وقت لشکر رکا وہاں پر، تو ایک ہرن نکل کر بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون شکار کرے گا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کمان میں تیر لگایا اور نشانہ لیا، اور اس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹھوڑی مبارک تھی وہ میرے کندھے کے اوپر تھی، اور اس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اللہم سدد رمیتہ، یا اللہ تعالیٰ اس کے نشانے کو درست فرما دے۔ اور میں نے جب تیر چلایا وہ جا کر تیر اس ہرن کو لگا، اور اس پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو یعنی یہ تیر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا خوشی کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح باقاعدہ اسی سے متعلقہ اور بھی چند روایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے، جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ بنے تیر اندازی کی۔ غزوہ خندق کے موقع کا واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مشرک تھا، وہ ڈھال کے پیچھے سے چھپ کے ایسے سر نکالتا اور پھر دیکھتا اور پھر سر چھپا لیتا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کمان میں تیر چڑھایا اور اسے تیر کھینچ کر اسے نشانہ لگایا، وہ تیر سیدھا جا کر اس کو لگا اور وہ نیچے گر گیا، اور اس کا کپڑا ہٹ گیا، اور وہ خوف کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا مسکرائے کہ میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک دیکھ لی۔ یعنی یہ عمل آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوشی کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سخت سے سخت کمانے کھینچنے میں بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، بہت قوت کے ساتھ کمان کھینچتے تھے، اور غزوہ احد کے موقع پہ ان کے ہاتھوں سے 2 کے قریب کمانیں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں میرے پاس ایک چمڑے کی ڈھال تھی، اور میں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ڈھال کے پیچھے کھڑے تھے۔
اور اس موقع پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تیر چلاتا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈال کے اوپر سے سر نکال کر دیکھتے کہ وہ تیر کہاں پہ لگا، نشانے پہ لگا یا نہیں لگا، دشمن کو لگا یا نہیں لگا، نشانے کی جگہ کو دیکھ۔ اور کوئی بھی صحابی قریب سے گزرتا تو فرماتا یہ تیر ابو طلحہ کو دیتے جاؤ تاکہ ان کا حق ادا کرتا چلے۔ اسی طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ غزوات کے موقع پہ کمان کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا، یعنی ہاتھ میں کمان پکڑی ہوتی تھی، اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ جو ہے وہ ہاتھ میں کمان پکڑ کر دیا۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پہ یا باقی موقعوں پہ جب یہ بات آئی کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے گی تو ایک صحابی نے عرض کیا ہمارے جنگ لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن قریب آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تیر چلاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا عمل تیر اندازی ہوتا ہے، اور جب وہ دشمن اور قریب آ جاتا ہے تو پھر نیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور جب نیزے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر تلواریں نکال لیتے ہیں، اور جب تلواریں ٹوٹ جائیں تو پھر گتھم گتھا یا دوسری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ فرمایا کہ یہی جنگ کا طریقہ ہے، یعنی اس میں بھی غزوہ بدر کے موقع پہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک نشانی بنائی غزوہ بدر کو، اس میں بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو طریقہ ارشاد فرمایا، جس طریقے کی توثیق فرمائی، اس میں بھی پہلا عمل تیر اندازی کا ارشاد فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جنگ کے موقع پہ یا دوسرے موقع پہ جو صفوں کو سیدھا فرماتے تو تیر کے ذریعے، ہاتھ میں تیر ہوتا اس کے ذریعے سے جو ہے صفوں کو سیدھا فرماتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کے قریب ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کے قریب گئے اور اپنی کمان سے کو اس بت کی آنکھ میں ایسے چبھویا، اور ساتھ ہی آیت مبارکہ پڑھی وجا الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ایک آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تیر اندازی کا کیا مقام تھا، تیر اندازی کا کتنا عمل تھا، تیر اندازی کے ساتھ کتنی مناسبت تھی، کہ اس کے اوپر احادیث مبارکہ کی اکثر کتابوں میں تیر اندازی کے حوالے سے علادہ ابواب ہیں، ہمارے بعض اکابر نے اس پہ علادہ کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تیر اندازی کے صرف فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتاب فضل و رمی و تعلیم میں 60 احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا ہے تیر اندازی سے متعلقہ۔ میں مشہور محدث امام ہیں امام سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ کتاب اور رسالہ ہے کتاب فضل و رمی و تعلیم، اس کے اندر 60 احادیث مبارکہ کو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ تو یہ ابھی اس کلاس کا تقریباً وقت ختم ہونے والا ہے۔ سب حضرات سے گزارش یہی ہے کہ یہی جو لنک آپ کو گروپ میں بھیجا گیا ہے، اسی گروپ میں اسی لنک پر آپ کلک کر کے تقریباً 5-1 منٹ بعد دوبارہ آن لائن ہو جائیں اس کلاس میں، تاکہ اگلے جو ہمارے موضوعات ہیں ان کو کور کیا جا سکے، اور یہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی تیر اندازی کو زندہ فرمائے۔ اس میں آئندہ انشاءاللہ بھی یہ باس بھی آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی احادیث مبارکہ، اور خصوصاً نماز جیسا اہم عمل، نماز جیسا اہم فرض جو ہے جسے الصلاۃ و عماد الدین کہا گیا، نماز دین کا ستون ہے، تو اس کی تیر اندازی کے ساتھ کتنی زیادہ مماثلت ہے، مشابہت ہے۔ آگے بات چلاتے ہیں سنت و رمایہ کے حوالے سے۔ سنت و رمایہ کے حوالے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل
جو تھا وہ چل رہا تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس حوالے سے کتنا اس پر عمل تھا، کتنا شوق تھا، کتنا معاملہ تھا۔ اسی کا ایک پہلو ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پاس تیر کمانوں کی کیا صورتحال تھی، کیا کیفیت تھی۔ سیرت کی کتابوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 کمانوں کا تذکرہ آتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 کمانیں، جن میں سے پہلی الروحا یعنی خوشبو والی، یہ بھی عربی کمان تھی، اور قاذب یعنی ایک ہی لکڑی والی تھی، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی لکڑی کا پیس تھا۔ یہ عربی کمان کی ایک قسم ہے، کوسل حجازی اس کی یہ ایک قسم ہے کہ اس میں ایک ہی کمان استعمال ہوتی تھی، اور یہ کمان شوخت درخت سے تیار کی گئی تھی۔ شوخت درخت کی یہ کچھ تصاویر ہیں، یہ اس طرح کا شوخت درخت ہے، یہ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے علاقوں میں پہاڑوں کے قریب یہ درخت پیدا ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ ابھی آج کل اس کی لکڑی کا استعمال زیادہ تر جو لاٹھیاں بنائی جاتی ہیں، عصا بنائے جاتے ہیں، ان میں کیا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی مضبوط بھی ہوتی ہے، ہلکی بھی ہوتی ہے، اور لچکدار بھی ہوتی ہے۔ تو یہ شوخت درخت کی تصویر ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کمان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ الصفرا تھی۔ صفرا کا مطلب زرد، یعنی یہ زرد رنگ کی لکڑی کی تھی، اور یہ بھی کوسل حجازی کی جو قسم ہے قاذب، یعنی ایک ہی لکڑی سنگل سٹیپ، یہ بھی اسی شکل میں تھی۔ اور یہ کمان نبھا نامی درخت کی بنی ہوئی تھی۔ نبھا کی اور تیسری کمان البیضا تھی، سفید رنگ کی کمان۔ یہ کمان بھی شوخت کی تھی، اور یہ سیف کوسل حجازی اس کے مطابق بنی ہوئی تھی، ایک ہی لکڑی۔ ایک کمان القتوم تھی، یعنی خاموش۔ اس کمان کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی تیر چلاتے ہوئے آواز نہیں آتی تھی۔ یہ بھی نبھا نامی درخت کی تھی، اس کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی، اور یہ کمان جنگ احد کے دوران، غزوہ احد کے دوران ٹوٹ گئی تھی۔ ایک اور کمان السداد کے سیدھی اور درست، یہ بھی کوسل حجازی تھی، کوسل عربی تھی، ایک ہی لکڑی کی بنی ہوئی کمان تھی۔ اور ایک کمان تھی الزورا، یہ بھی کوسل حجازی تھی، ایک ہی لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ ان میں جو الروحا ہے، خوشبودار کمان، خوشبو والی، یہ کمان کوسل عربی کی ایک قسم ہے معقبہ، یہ اس کے نو سے تھی، اس کی یہ قسم تھی المعقبہ تھی، یہ الروحا جو کمان تھی۔ المعقبہ وہ کمان ہوتی ہے جو ہوتی تو سنگل سٹے بھی ہے، قاذب بھی ہے، ایک ہی لکڑی کی بنی ہوتی ہے، لیکن اس میں مزید مضبوطی لانے کے لیے، زیادہ مضبوط بنانے کے لیے، زیادہ طاقتور بنانے کے لیے، اس میں زیادہ لچک لانے کے لیے، اس کی جو کمان کا باہری حصہ ہے، ظہر القوس، کمان کا جو حصہ جب کمان تیر انداز نے پکڑی ہو، تو جو حصہ تیر انداز سے ہدف کی طرف ہوتا ہے، ہدف والی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کی طرف یہ جانوروں کے، اونٹ کے یا جو جانور ہوتے تھے ان کے، یہ ٹخنے کا جو پٹھا ہوتا ہے پچھلا سخت، اسے خشک کر کے اسے لگایا جاتا تھا۔ تو یہ جو ٹہنے کا یہ پٹھا ہوتا ہے ایچیلا اسٹینڈن، یہ مضبوطی کے اعتبار سے ٹینسائل سٹرینتھ میں اسٹیل کی تار سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور الاسٹک ہوتا ہے۔ تو جب یہ لگا دیا جاتا تھا تو اس سے
کمان کے اندر ایک، یعنی جب کمان کمپریس ہوتی تھی تو وہاں سے اس کے باہر والی طرف سے سٹریس آتا تھا، ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو اس خطرے سے بچانے کے لیے، اس کی باہری حصے کو مضبوط کرنے کے لیے، زیادہ پاور لانے کے لیے، یہ پٹھے خشک کر کے انہیں ریشہ ریشہ کر کے چپکا دیے جاتے تھے، جس سے اس کمان کی طاقت اور قوت بڑھ جاتی تھی، اور اندر کی طرف سینگ لگا دیا جاتا تھا۔ تو قوس العربی کی یہ قسم موقبہ کہلاتی ہے، کہ ہے تو یہ نبھا و شوخت کی بنی ہوتی تھی، ایک ہی لکڑی کی بنی ہوتی تھی، اور صرف اس کے باہر کی طرف اور اندر کی طرف یہ عقب یعنی یہ پٹھے اور سینگ لگا دیے جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الروحہ جو کمان ہے وہ اسی نو سے تعلق رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک کمان جو ترکی میں موجود ہے، یہ ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے، یہ ابھی بھی وہاں پہ، اس کی لمبائی تقریباً 118 سینٹی میٹر بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ 4 فٹ سے تقریباً 1 سینٹی میٹر کم ہے۔ اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کمان کا نام کیا ہے۔ تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانیں، اور ایک ان کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ترکش کا بھی نام آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، جس کا نام القافور تھا، اور ایک پٹکا تھا جس کا ایک یعنی بیلٹ تھا، جس کا ہلکا چمڑا اور اس کا سرا جو ہے وہ چاندی کے ساتھ بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو ہے وہ تیر اندازی کا سامان ہے، جس کی سیرت کی کتابوں میں کچھ تفصیل آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ تیر اندازی کا نماز کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے۔ اس سے ہمارے سامنے یہ واضح ہو جائے گا، ایک مزید یہ رخ سامنے آ جائے گا کہ اسلام میں تیر اندازی اتنی اہم کیوں ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا قرآن مجید میں، وقیم الصلاح، کہ نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دے کر ارشاد فرمایا نماز۔ تو اسی طرح تیر اندازی کے بارے میں بھی جیسے آپ کے سامنے پیچھے بھی تذکرہ گزرا، اور اسی باز کو حضرت امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تیر اندازی کی جو ہے فضائل و رم میں تو اسی باز کو اختیار کیا ہے کہ تیر اندازی براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ جو بیان فرمایا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر جو خود ارشاد فرمائی، الا ان القوۃ الرم، اس کے تحت تیر اندازی بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ قوت کا حکم دے رہے ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا براہ راست ایک طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا ہو کہ اس کی انگلیاں مضبوط ہوں، اس کے ہاتھ مضبوط ہوں، اس کی گرپ مضبوط ہو، اس کی کلائیاں مضبوط ہوں، اس کے بازو کے پٹھے مضبوط ہوں، قوت والے ہوں، اس کے کندھے مضبوط ہوں، طاقت والے ہوں، اس کی کمر مضبوط ہو، اس کے پیٹ کے پٹھے مضبوط ہوں، اس کی ٹانگیں مضبوط ہوں، اس کے اعصاب مضبوط ہوں، اور اس کی نگاہیں عقابی ہوں، وہ دور تک اپنے ہدف کو دیکھ سکیں، نشانہ لگا سکیں۔ تو ان ساری چیزوں کی قوت ایک تیر انداز کے اندر اکٹھی ہوتی ہے، جب یہ ساری چیزیں، یہ سارے عناصر قوت کے ایک انسانی جسم کے اندر مکمل ہوتے ہیں، تو ہی وہ ایک اچھا تیر انداز بن سکتا ہے۔ اور تیر اندازی کا جو درجات اور رمایہ ہے، کہ تیر اندازی سیکھنے کے جو درجے ہیں کہ آپ کس طرح تیر اندازی سیکھیں گے، اس میں پہلا درجہ بھی یہی ہے کہ آپ کی تیر اندازی کے لیے جسم تیار ہو، جسم مضبوط ہو، جسم قوی ہو۔ اگر وہ جسم قوی ہوگا، طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا،
تو ہی آپ اچھی طریقے سے تیر اندازی کر سکیں گے، تیر اندازی کو اختیار کر سکیں گے، آپ کو تیر اندازی سمجھ آئے گی، اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کا جسم مضبوط نہیں، آپ کی انگلیاں مضبوط نہیں، آپ کے ہاتھ کی گرپ مضبوط نہیں، قبضہ مضبوط نہیں، آپ کی کلائیوں میں جان نہیں، آپ کے بازوؤں میں جان نہیں، اور آپ کے باقی جسم کے اعضاء مضبوط نہیں، تو آپ اچھی تیر اندازی نہیں کر سکتے، نہ اچھی تیر اندازی سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس پہلے درجے کے اصول کے لیے جو مسلمانوں نے ترتیب بنائی، ہمارے اسلاف نے ترتیب بنائی، اس میں پہلا مرحلہ یہ ہوتا تھا، اور اس کا جو خصوصاً عثمانیوں کے ہاں ایک اس درجے کا جو ٹیسٹ رکھا جاتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جو تیر اندازی سیکھنے کے لیے آنے والا شخص تھا، وہ جب تک ایک ہلکی کمان کو 15 سے 20 پاؤنڈ کو، جس کمان کی قوت 15 یا 20 پاؤنڈ کے قریب ہو، اس کمان کو جب تک وہ دائیں ہاتھ سے 600 مرتبہ اور بائیں ہاتھ سے 600 مرتبہ بغیر رکے، بغیر تھکے، بغیر اس کے بازو کام پہ، اگر انہوں نے 600 مرتبہ یعنی کل 1200 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے 15 سے 20 پاؤنڈ کی کمان کو جب تک کھینچنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس وقت تک اسے تیر اندازی تیروں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت تک اسے تیر اندازی تیروں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ تو یہ قوت کے اصول کے لیے ایک لازمی قوت جب حاصل ہوتی تھی، تب ہی جا کر وہ ایک تیر اندازی، اچھی تیر اندازی اس کی بنیاد بنتی تھی اور سیکھ سکتا تھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جیسے نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور قوت کا حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی جو بنیادی چیز جسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متوجہ کر کے فرمایا الا ان القوت رم، خبردار ہوشیار، قوت تیر اندازی میں، تو اس میں اس قوت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اس قوت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلاف نے جو اس کا ایک نصاب بنایا تھا، اس میں ہے ارکان الرمایہ، تیر اندازی کے ارکان، ان میں سے بھی جو دوسرا رکن ہے، پہلا السرہ والقوہ، کہ پہلا رکن اس کا زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ تیر اندازی کرنا، اور دوسرا رکن ہی اس کا قوت ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھاری کمانوں کو کھینچ سکنے کی طاقت رکھنا، زیادہ سے زیادہ دیر تک تیر اندازی کرتے رہنے کی صلاحیت اور قوت رکھنا۔ تو یہ بھی یعنی ایک قوت کے اصول کا ایک اس کا نصاب کا حصہ ہے، ارکان الرمایہ میں شامل ہے کہ قوت کا۔ اور حضرت عبد الرحمن فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیر اندازی تو اس بات کو الفروسیہ المحمدیہ میں امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن الطبری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تیر اندازی جسم کی مضبوطی کے لیے وضع کی گئی ہے، اور اگر کوئی تیر انداز کا جسم مضبوط نہیں، اسے جسمانی مضبوطی حاصل نہیں، تو وہ گویا تیر انداز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس اہم عمل کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں قوی فرمائے ہمیں۔ تو اس سے یہ ایک آپ کو اندازہ ہوگا، ایک مناسبت یہ ہے کہ جس طرح نماز کا حکم اللہ نے دیا، اسی طرح تیر اندازی کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی منسوب ہے۔ دوسری چیز، جیسے اولاد کو نماز کی تاکید احادیث مبارکہ میں آئی ہے کہ والدین کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس وقت بچوں کو نماز کا عادی بنایا جائے، اور اگر 10 سال کی عمر میں وہ بچے نماز نہ پڑھیں تو ان پہ سختی کی جائے، ڈانٹ کر انہیں نماز کا عادی بنایا جائے۔ حالانکہ یہ وہ بچہ وہ ہے جس کے اوپر ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں، شریعت کے احکام لازم نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود والدین کی ذمہ داری قرار دی جا رہی ہے کہ آپ نے اس بچے کا مزاج بنانا ہے، آپ نے اس بچے کو تیار کرنا ہے کہ اس کے لاشعور میں، اس کے مزاج میں نماز شامل ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ والدین کی ذمہ داری لگائی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ جس طرح والدین کے ذمے تو بہت سے حقوق ہیں، کیا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، اولاد کا بھی حق ہے کہ والدین انہیں کتابت سکھائیں، تیر اندازی سکھائیں اور تیراکی سکھائیں۔ تو جس طرح
نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ والدین کی ذمہ ہے کہ وہ بچوں کو اس مزاج پہ لائیں اور انہیں نماز پڑھائیں۔ اسی طرح تیر اندازی کو بھی اولاد کا حق قرار دیا گیا، اور والدین اور سرپرستوں کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ وہ اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھائیں، تاکہ بچپن ہی سے، جب ان کی ایک بڑھنے کی عمر ہے، انشاءاللہ کل کے عنوان میں یہ بحث آئے گی کہ ایک تیر اندازی سے صرف ایک بچے کی تربیت کیسے ہو جاتی ہے، اس کی ذہنی تربیت کیسے ہو جاتی ہے، اس کی اخلاقی تربیت کیسے ہو جاتی ہے، اس کے اندر کیا کیفیات اور کیا کیا اس کی مینٹورنگ ہو جاتی ہے، صرف ایک تیر اندازی کے ذریعے سے، کہ جسے کہا جاتا ہے آرچری از دا ون آف دی بیسٹ ٹول آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کہ شخصیت سازی کے لیے تیر اندازی کتنا ایک بہترین ٹول ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ کل موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ تو یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے کہ نماز اسلام کا، دین کا ستون ہے، تو اس کے لیے اسلام نے انتظار نہیں کیا کہ ایک بچہ جو ہے جب بالغ ہوگا، وہ شریعت کے احکام کو سمجھے گا، اس وقت وہ اپنے تئیں علم حاصل کرے گا اور پھر نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ اتنا اسلام نے انتظار نہیں کیا، بلکہ اس سے قبل ہی اس کے اوپر نماز فرض ہونے سے پہلے ہی اس بات کا اہتمام کیا کہ والدین کے ذمہ ہے، سرپرستوں کے ذمہ ہے کہ اس بچے کو ایسی تربیت کریں، ایسا ماحول دیں کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ اسی طرح بھی یہی نہیں، تیر اندازی کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ والدین کے ذمہ لگایا گیا، اور صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ شاید اپنا فرمان جاری کیا تھا، خطوط لکھ کر بھیجے تھے کہ اپنے علاقوں میں ہر جگہ پہ کہ والدین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیر اندازی اور تیراکی وغیرہ الفروسیہ کے ان فنون کو حاصل کرنے کا ان کی ترتیب بنائیں، انہیں سکھانے کی ذریعہ بنائیں۔ اسی طرح اگلی چیز ہے نماز نور۔ احادیث مبارکہ میں آپ دیکھ لیں، عام جو کتاب ہے فضائل اعمال میں بھی مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل کے نماز کے فضائل کو جمع کیا ہے، ان میں بھی دیکھ لیں بہت سی روایات آپ کو مل جائیں گی کہ نماز کا نور ہونا۔ ایک مشہور روایت ہے جیسے نماز نور ہے، حجت ہے، اور اسی طرح اور روایات کے اندر ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ جگہ نورانی ہو جاتی ہے، قیامت کے دن یہ نماز نور ہوگی۔ تو اسی طرح تیر کے بارے میں بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ یہ تیر جو ہے وہ نور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر ایک تیر چلایا تو اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ حدیث مبارکہ یہ مشارع الاشواق کے اندر علامہ ابن نحاس شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے بذات کی سند حسن کے ساتھ، اور اسی مشارع الاشواق کا معروف اردو میں ترجمہ فضائل جہاد کے عنوان سے آتا ہے، جس کے اندر ایک پورا تیر اندازی کے اوپر باب ہے، جس کے اندر تیر اندازی سے متعلقہ کافی زیادہ احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے، اور اسی کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح نماز قیامت والے دن نور ہوگی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جس نے نکل کر تیر چلایا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اگلی چیز، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگو، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی تھے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں قوس العربی تھی، عربی کمان تھی، اور ایک صحابی کے ہاتھ میں دوسری کمان تھی، تو فرمایا یہ کیا ہے، اسے چھوڑ دو اور یہ عربی کمان اور ان نیزوں کو لازم پکڑو، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے تمہارے دشمنوں کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دشمنوں پر غالب کر دیں گے۔ تو جس طرح نماز کے بارے میں مدد کا فرمایا گیا، اسی طرح
اس عربی کمان کے ساتھ نصرت کو، اللہ کی نصرت کو منسوب کیا گیا، جس سے ایک یہ نماز اور اس میں یہ بھی ایک مشابہت اور مماثلت آتی ہے۔ اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یا آپس میں نماز اور تیر اندازی کا کوئی آپس میں مقابلہ ہے۔ نماز اپنی جگہ عام ہے، دین کا اہم ترین ستون ہے، الصلاۃ و عماد الدین ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ تیر اندازی کرنے سے آپ کی سے نمازیں معاف ہو جائیں گی یا نماز کا حکم ساقط ہو جائے گا، بلکہ اس عنوان کا یا اس کا مقصد یہ ہے، مقصد اس کہ یہ سنت زندہ ہو جائے، اس سنت کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی ہمارے دلوں کے اندر فکر پیدا ہو جائے، اس سنت کو عام کرنے کی ہمارے دلوں کے اندر طلب اور قوت پیدا ہو جائے، اور جو حکومت کا اصول اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم ارشاد فرمایا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اس پہ عمل کرنے کی کوئی شکل ہم بنا سکیں۔ تو یہ جتنا ہمیں فضائل ہمارے سامنے ہوں گے، اسلام میں اس کی اہمیت سامنے ہوگی، تو اتنا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا چلا جائے گا، دل میں شرح صدر ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اتنی عام سنت ہے جس سے بعض حضرات کے نزدیک جس کا درجہ واجب تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا، ایک تڑپ پیدا ہوگی، ایک کڑن پیدا ہوگی، ان فضائل کے استحضار کے ساتھ عمل کرنا پھر آسان ہو جائے گا، توفیق ہو جائے گی۔ تو اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ تیر اندازی وہ سنت جسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہم قرار دے رہے ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اس سے ہماری مناسبت نہیں ہے، تو وہ مناسبت زندہ ہو جائے۔ اسی طرح جیسے نماز کے بارے میں اگلا ہے کہ نماز کی دعا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر فرمایا، اور ہم یہ تشہد کے بعد درود درود شریف کے بعد وہ دعا مانگتے بھی ہیں اکثر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں، اپنی اہل و اولاد کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں نماز نصیب فرما دے، اقامت صلاۃ نصیب فرما دے۔ اقامت صلاۃ کے حوالے سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اقامت صلاۃ مل جائے، ہماری اولاد کو بھی مل جائے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح تیر اندازی کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دینا، اپنے محبوب صحابی، اپنے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا کہ غزوہ بدر کے سفر کے اندر، مغازی الواقتی کے اندر جسے تذکرہ کیا گیا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم سدد رمیتہ، یا اللہ تعالیٰ اس کے نشانے کو درست فرما دے، اس کی تیر اندازی کے نشانے کو درست فرما دے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا جسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفروسی المحمدیہ کتاب کے اندر نقل کیا ہے، فصل ہے آداب الرمایہ، کہ تیر اندازی کے آداب، اور تو ان آداب سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی نماز کے ساتھ ہمارے اکابر کے ہاں کتنی وہ اہم سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت اس آداب کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ تیر اندازی وہ عمل ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ فرشتے اس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ان کھیلوں میں سے نہیں ہے جو لاو ہیں، بلکہ یہ فرشتے کسی کھیل میں اللہ کے ذکر کے سوا کہیں بھی حاضر نہیں ہوتے، سوائے تیر اندازی کے اور گھوڑ سواری کے۔ تو تیر اندازی کے میدان کے اندر حضرت فرماتے ہیں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے بمنزلہ مہمان کے آتے ہیں، جیسے مہمان ہوتا ہے۔ تو جب بھی تیر اندازی کے میدان میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آ کر سب سے پہلے سلام کرے کہ فرشتے وہاں پر اس کے مہمان ہیں، ان کا استحضار، اس بات کا یقین دل کے اندر رکھے، اور باوضو ہو کر آئے۔ تیر اندازی کے آداب میں حضرت نے لکھا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسلاف کے ہاں اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ تیر اندازی کے میدان میں باوضو ہو کر آئے۔ اور یہ عثمانیوں کے ہاں یہ ترکش آرچری کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کا حلف نامہ لکھا گیا ہے کہ جب کوئی عثمانی تیر اندازی سیکھنے کے لیے آتا تو اس سے حلف لیا جاتا، اس حلف میں ایک بات یہ ہوتی کہ میں حلف لیتا ہوں کہ میں کبھی بھی بلا عذر
بغیر وضو کے اپنی کمان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا بغیر وضو کے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ جب وہ تیر اندازی کے میدان میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ 2 رکعت اس جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ان نماز میں یہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے نشانے کو کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا اور سداد کا سوال کیا کر، اور جب تو ہدایت کا سوال کرے تو سیدھے راستے کی ہدایت تیرے ذہن میں ہو، اور جب سداد مانگے تو سداد السام یعنی تیر کے نشانے کی درستگی تیرے ذہن میں۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو آداب الرمایہ میں لکھا ہے، اور اس میں لکھ کر کہ یہ دعا مانگی جائے، اور اس میں تیر اندازی کے درست نشانے کو ذہن میں رکھ کر مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیر اندازی کا درست نشانہ نصیب فرما دے۔ اس کے بعد نماز کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کثرت کے ساتھ مل جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب تھی کہ اسے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اور ایک روایت کے میں فرمایا تیر اندازی کے بارے میں، ارمو ورقب، کہ تم تیر اندازی کرو اور گھوڑ سواری کرو، اور مجھے تمہارا تیر انداز ہونا گھوڑ سوار ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تیر انداز دیکھنا چاہتے ہیں، ماہر تیر انداز دیکھنا چاہتے ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب ہے کہ میری امت کا ہر فرد ماہر تیر انداز ہو، ماہر نشانہ باز ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اپنی شایان شان ہمارے اسلاف کو کہ انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب عمل کو کس طرح زندہ رکھا، اور اس میں کتنی محنت کی، اور کتنا اس میں مشقتیں اٹھائیں، اور کتنی مہارتیں اٹھائیں کہ آج بھی دنیا، آج بھی زمانہ ان کی تیر اندازی میں اس برتری کا قائل ہے، معترف ہے۔ اور انشاءاللہ کل کے عنوانات میں بھی یہ موضوع ہے انشاءاللہ، کہ جس میں یہ پہلو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہمارے اسلاف نے اس تیر اندازی میں کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں کی، اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب عمل کو زندہ کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، اس تمنا کا اظہار فرمایا، اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم تیر انداز بنو، تم گھوڑ سوار بنو، اور مجھے تمہارا تیر انداز ہونا بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جب ایک شخص تیر اندازی کے اندر ماہر ہو جاتا ہے، گھوڑ سواری کے اندر ماہر ہو جاتا ہے، تیراکی کے اندر ماہر ہو جاتا ہے، الفروسیہ میں ماہر ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ کل کے موضوع میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ وہ کتنے خیر والا بن جاتا ہے، اس میں کتنی صلاحیتیں آ جاتی ہیں، وہ کتنا کامل فرد بن جاتا ہے، اور کتنی خیر والا ہو جاتا ہے، اور دین اسلام کے کتنے مزاج پہ آ جاتا ہے، اور دین اسلام اس کے مزاج کے کتنا وہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس پہ اس کے لیے دین اسلام کے مختلف تقاضوں پر، مختلف ترتیبات پر، مختلف فرائض پر عمل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان تینوں عناصر سے انسان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی کیا کیا شخصیت سازی کے عناصر اس کے مکمل ہو جاتے ہیں، کس کس انداز سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، تو یہ انشاءاللہ کل کے موضوع میں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نصاب دیا اپنی امت کو کہ تم تیر انداز ارمو ورکبو، تم تیر اندازی کرو اور گھوڑ سواری کرو، اور مجھے تمہارا تیر انداز ہونا بہت محبوب ہے، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب کرنے کے لیے آئے، صرف اس دین کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس دین کو غالب کیا جائے، دیگر تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ تشکیل دیا، ایسے باصلاحیت افراد کا معاشرہ جو اس اہم تقاضے کو پورا کر سکے، اور ایسے باصلاحیت معاشرہ جن چیزوں کے ساتھ تشکیل پاتا ہے
ان میں تیر اندازی، تیراکی، گھوڑ سواری اور فروسیہ کے ان فنون کا بہت بہت بڑا دخل ہے، کہ اس سے جو انسان کے مزاج میں، جو انسان کی سوچ میں، جو انسان کی ذہنی، اخلاقی اور دیگر ترتیبات میں جو چیزیں آتی ہیں، تو وہ ان صفات، ان کھیلوں میں، ان تین الفروسیہ کے ان عناصر میں مہارت حاصل کرنے سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ لاکھوں ڈالر کے بجٹ خرچ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، اور جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ بتایا جاتا ہے، 5-10 منٹ کے لیے انسان ہوا میں ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں، وہ صفات انسان کی پتہ ہوتا ہے کہ یہ صفت مجھے حاصل کرنی چاہیے، لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہے، یہ میرے اندر ہونی چاہیے، اگر میں کسی ادارے کو، کسی شعبے کو، کسی خاندان کو لیڈ کر رہا ہوں تو یہ صفات میرے اندر ہونا ضروری ہیں۔ انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان ان صفات پہ عمل نہیں کر سکتا، ان کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے لیکچر تو سن لیتا ہے، بڑے بڑے مینٹورنگ سیشن تو جوائن کر لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں اس کے مزاج کا حصہ نہیں بنتی۔ تو جو آپ دیکھیں گے کہ ان الفروسیہ کے ان عناصر سے ایک انسان کے اندر وہ صلاحیتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر کیا کیفیات آ گئی ہیں، کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ اور اسی لیے انہی وجوہات کی بنیاد پر کہ یہ چیز جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبوب ہے، تو ظاہر ہے اس میں بہت سی خیریں پوشیدہ ہوں گی، بہت سی خیریں پوشیدہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خیروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان خیروں کی نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ جس طرح یہ نقطہ لکھا ہوا ہے نماز میں استقرار و دوام، جس طرح نماز ایک ایسا عمل اور فریضہ ہے کہ جب سے بالغ ہوا، نماز فرض ہوئی، تو مرتے دم تک وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیمار ہو گئے، عذر آ گیا، لیٹ کے پڑھیں، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، بس نماز پڑھنی ضرور ہے، حاضری ضرور لگوانی ہے، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ ایک اس میں استقرار ہے، ایک دوام ہے، ایک تسلسل ہے، اس میں تعطل نہیں ہے، کہیں چھٹی نہیں ہے، بس زندگی جو ہی فرض ہوئی آخری دن تک کوئی چیز نماز کو معطل کرنے والی نہیں، بس نماز کسی نہ کسی صورت میں اسے پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح جب تیر اندازی میں بھی یہی تسلسل اور یہی دوام ہے، کہ جب آپ نے تیر اندازی سیکھ لی تو پھر ایک روایت کا مفہوم ہے، جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر بلا دی، ایک روایت میں الفاظ ہیں فلیس منا، جس نے تیر اندازی سیکھ کر بلا دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، ایک میں ہے کفرا، اس نے جو کفران نعمت کیا۔ تو تیر اندازی میں بھی تسلسل ہے، دوام ہے۔ اب تیر اندازی بھولے گی کیسے؟ اس معاملے میں ترکوں کا بڑا مشہور محاورہ ہے، یہ ڈاکٹر مراد آزویری، ترکی کے اس وقت کے بہت مشہور پرانی تیر اندازی کے احیاء کے لیے کوشاں ہیں، انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا کہ ترک شارک آرچر، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ ترکوں کے ہاں یہ ایک بڑی مشہور کہاوت تھی کہ اگر تم ایک دن کمان کھینچنا چھوڑتے ہو تو تیر اندازی تمہیں 10 دن کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تیر اندازی نہ بھولے، اس میں یہ بہت تسلسل چاہیے، بہت زیادہ تسلسل چاہیے۔ آپ جتنی اس کی روزانہ مشق کرتے رہیں گی اتنا اس میں دوام آتا رہے گا، بہتری رہے گی۔ جو ہی تیر اندازی میں آپ نے مشق ترک کی، ناغہ کیا، یہ آپ کو بھولنا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی سے متعلقہ ایک چیز نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا تذکرہ سیکھنے کا تیر اندازی کے تذکرے کے ساتھ فرمایا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، یہ بھی مشارع الاشفاق، اور اس کے اردو ترجمہ جو ہے فضائل جہاد کے عنوان سے، اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر اندازی اور قرآن مجید سیکھو، اور مومن کی گھڑیوں میں بہترین گھڑی وہ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو تیر اندازی اور قرآن مجید سکھائیں۔ تو اس میں
قرآن پاک اور تیر اندازی کو سیکھنے کا حکم ساتھ ساتھ دیا گیا۔ اس میں بھی ایک مماثلت یہ ہے کہ جو ہی آپ قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے، قرآن پاک بھی آپ کو بھول جائے گا۔ آپ تیر اندازی کو چھوڑ دیں گے تو تیر اندازی بھی آپ سے نکل جائے گی۔ ایک آخری 1 منٹ رہ گیا، اس میں آخری نقطہ ایک بیان کر کے پھر تاکہ بات کو کلوز کرتے ہیں، کہ ان ساری مماثلتوں میں یہ ہوتا ہے کہ تیر اندازی سے ایک جو ذہنی توجہ کا ارتکاز پیدا ہوتا ہے، ایک ذہنی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ وہی ذہنی حضوری اگر آپ کو نماز میں مل جائے، آج ہماری نمازیں جیسی ہیں کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری رکعتیں پوری نماز کا سلام پھیر گیا، ابھی یہ یاد نہیں ہوتا کہ رکعتیں 4 پڑھی تھیں کہ 3 پڑھی تھیں۔ تو ہماری نمازوں میں بھی توجہ نہیں ہے، حضوری نہیں ہے۔ تو تیر اندازی میں اس چیز کی بہت زیادہ مشق ہوتی ہے کہ آپ کا ذہنی ارتکاز اور ذہنی توجہ ایک ہی مقام پر ہو۔ اور آپ تصور کریں کہ جب ایک بچہ اپنی ابتدائی عمر سے اپنے ذہنی ارتکاز کی اتنی مشق کر رہا ہو تو اس سے جب وہی ذہنی ارتکاز اسے اگر نماز میں بھی نصیب آسانی سے ہو جائے گا۔ بس اپنی بات کو، موضوع کو ختم کرتے ہیں کہ ذہنی طور پہ نماز کے لیے جو پابندی چاہیے، جو توجہ کا ارتکاز چاہیے، وہ مزاج تیر اندازی کے ذریعے بچپن سے ہی ایک انسان کا خود بخود بن جاتا ہے۔ اسی کے علاوہ، اسی کے ساتھ یہ جو کچھ موضوعات اس مماثلت کے رہ گئے ہیں ان کو ایک نظر اشارے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نماز سے رزق کی تنگی دور، اس کے بارے میں بہت سی روایات آ جاتی ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کا جو انعام ہے اس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اسی کے طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو عربی تیر کمان اپنے پاس رکھے، ترکش بنا کر رکھے، تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو 40 سال کے لیے اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اس طرح نماز سے جنت ملتی ہے، جنت کے بارے میں بشارتیں عمومی ہیں، ہر شخص کو علم میں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، وہ تیر دشمن تک پہنچا یا نہ پہنچا، خطا ہوا یا نشانے پہ لگا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رویا عطا فرمائیں گے۔ اور جس طرح نماز کے لیے چل کر جانے کے اوپر ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، اسی طرح تیر اندازی کے 2 ہدفوں کے درمیان جب چلا جاتا ہے، ایک ہدف لگا کر تیر اندازی کی جاتی ہے دوسرے ہدف تک، پھر وہاں سے دوسرے ہدف سے واپس ہدف پر تیر اندازی کی جاتی ہے، درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے، اس میں جو انسان چلتا ہے تو ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور اسی سے متعلقہ ایک اور روایت بھی ہے کہ بین الغرضین روضۃ من ریاض الجنہ، کہ 2 ہدفوں کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا اسی کے ادب کی وجہ سے۔ صحابہ کرام اور ہمارے اکابر و اسلاف کی کوشش ہوتی تھی کہ اس تیر اندازی کے اس میدان میں وہ بالکل ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو انشاءاللہ جو یہ احادیث کے مجموعات ہیں وہ بھی میسج کر دیے جائیں گے، تو انہی میں ان ساری چیزوں کے حوالہ جات وغیرہ بھی آپ سب حضرات کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ ایک معلومات کو، ان احادیث کو ایک ترتیب سے پیش کرنا مقصود تھا۔ تو ان کے حوالہ وغیرہ اور یہ باقی جو معلومات ہیں، احادیث ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ حضرات انہیں تسلی سے ان کا مطالعہ کریں، عمل کی نیت سے، اور اس بات کی نیت کریں نویت احیاء سنت الرمایہ کہ ہم اس تیر اندازی کی سنت کی احیاء کی نیت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بھی دیگر ذہن میں سوال وغیرہ ہوں وہ بھی آپ لکھ کر یا میسج کر دیں، تو کل انشاءاللہ العزیز ان کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ اس ابتدائی کورس کا مقصد صرف یہ ہے کہ فضائل ہمارے معاشرے میں ان کا تذکرہ ہو جائے، مذاکرہ ہو جائے، فضائل زندہ ہو جائیں تاکہ اس عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔
اس کورس میں فنی حوالے سے یا تکنیکی حوالے سے یا اس فن سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ ترتیب بنی مدرسہ سیدنا زید بن ثابت کی اس حوالے سے، تو وہ ایک علیحدہ کاوش ہوگی. وہ فی الحال جو ہے آپ حضرات اسی پہ اکتفا کریں، اسی کو سمجھنے کی، اس میں اخلاص اور عمل کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.